شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبتدئ خلقہ بالانعام المتفضل علی عبادہ بالاحسان. لہ الحمد کلہ فی البکور والآصال وفی کل حین وآن. احمدہ حق حمدہ لا احصی ثناء علیہ کما هو اثنى علی نفسہ. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے. صبح اور شام کو، ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی. اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے. 28واں پارہ، سورۃ المجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. وہ کون عورت تھی؟ وہ کیا بات کر رہی تھی؟ یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیات نازل ہوئیں، یہ قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ تھی. ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی گئی، اور پھر یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ میں ان خاتون کو بہت خاص قدر و منزلت حاصل ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک عورت ملی، اس نے ان کو روک دیا. آپ رک گئے، سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی. آپ کھڑے رہے. ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا. فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی. اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر لیتا. تو اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، صرف مردوں کی نہیں سنتا، عورتوں کو بھی سنتا ہے، اور پھر خاص طور پر جس پر ظلم ہوا ہو. لیکن ہم عموماً اللہ کو نہیں سناتے، اللہ سے فریاد نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ اپنے مسائل انسانوں کو بتا کر زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اصل مشکل یہ ہوئی تھی کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا. زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یعنی ایک طرح سے آج کے بعد میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا. دور جاہلیت میں طلاق دینے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا. تو اب چونکہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے. تو عین اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس معاملے میں احکامات نازل کر دیے گئے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی ہلکی آواز اور دور کی آواز اور آرام سے کی ہوئی بات اور رو دھو کر کی ہوئی بات سبھی سنتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ خاتون حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی بات سنتا ہے. یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی. میں نے اس کی باتیں نہیں سنی، میں نہیں سن سکتی تھی وہ کیا کہہ رہی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چپ کے بھی پکارتے ہیں
تو وہ چپکے والی آواز بھی سن لیتا ہے، کیونکہ وہ السمیع ہے۔ مخلوق کی آوازیں اس پر خلط ملط نہیں ہوتی، ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے۔ ایک کو سننا دوسرے کی بات سننے سے مشغول نہیں کرتا، اور نہ ہی مختلف سوالات اور مطالبات اس کو کسی مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور نہ ہی کثرت سے سوال کرنے والے اور کثرت سے اللہ کو پکارنے والے اللہ تعالیٰ کو بیزار کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی باتوں سے بیزار نہیں ہوتا۔ یعنی سننے کے معاملے میں جتنی کمزوریاں ہم میں ہیں، ان میں سے کوئی کمزوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ تک کو سنتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی چیزوں کو سنتا ہے۔ سانس کے نکلنے سے آمد و رفت سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے، جو خود انسان نہیں سن سکتا۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھنی چاہیے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا اس عاجزی کے ساتھ کریں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی قوت کی کمزوری اور ہیلے کی کمی اور لوگوں کے پاس حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں دعا کریں جس کی آپ کو کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ دعائیں سننے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، اور بلا شبہ وہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔ بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی تمہارے یہ کہنے سے کہ تمہاری بیوی ماں ہے، ماں نہیں بن جاتی، ماں تو ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ اور اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اس کا کفارہ بتایا گیا اور واپسی کا راستہ نکال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تو ایک گردن آزاد کریں اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ بات ہے جس کی تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یعنی زہار سے رجوع کی اجازت ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس کا کفارہ دے دیا گیا ہو، اور کفارہ ان آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جیسے آج کل غلام نہیں ہوتے تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے جائیں، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی قسم کا تعلق حلال نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہے زہار، غصے میں کہی ہوئی ایک بات ہے، لیکن اس بات سے رجوع کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ I'm sorry، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا یہ مقصد نہیں تھا اور بات ختم، نہیں، اس کے لیے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں پر خوبی تو کا لفظ آیا ہے کہ وہ ذلیل کر دیے گئے، یعنی گویا کہ یہ ہو گیا، جبکہ آئندہ آنے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرکین بدر کے دن ذلیل کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے، مسلمان ان پر غالب رہے، لیکن اس بات کو پہلے ہی بتا دیا گیا۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول کی مخالفت دنیا میں دل کی بیماریاں اور آخرت میں اللہ کا عذاب دیتی ہیں اور ہلاکت کا باعث بنتی ہیں اور جنت سے محرومی کا باعث۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس نے انکار کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ انہیں ان کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے جبکہ یہ اسے بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کے تمام اعمال کو گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی ایک چیز بھی ان میں سے چھوٹی ہوئی نہیں۔ انسان کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کہہ چکا ہے، کیا کچھ کر چکا ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ سب کچھ انسان اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا۔ لہٰذا ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے لیے غم کا باعث ہو، حسرت کا باعث ہو کہ کاش میں اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالتی۔ اب دیکھیں کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی تو ایک بات تھی، زہار بھی تو ایک بات ہے، اور پھر انسان بعض اوقات اپنی باتوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 3 لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، سرگوشی ہوتی ہے چپ کے بات کرنا، وسپر کرنا، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں یہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تعداد جو ہے بطور مثال بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس سے کم تعداد ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اللہ نہیں سنتا، نہیں۔ انسان اپنے دل میں بھی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، سیلف ٹاک جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہٰذا انسان کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی زور سے کہی ہوئی بات تو لکھی جاتی ہی ہے، لیکن سرگوشیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور سرگوشی کا ویسے بھی ہمیں مینرز بتائے گئے کہ چپ کے کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر محفل کے اندر، کیونکہ دوسروں کو سسپینس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 شخص موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی اس کو اکیلا نہ چھوڑ دیں، یہ اس کو غمگین کرے گی بات۔ اتنا زیادہ احساس کرنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی کوئی ضروری بات ہو، لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا۔ ہاں اگر 4 ہوں اور 2 کو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ 2 کر لیں، اور وہ بھی کر لیں گے کوئی بات۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی جماعت کی گفتگو سننے کی کوشش کی جو اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے تو کان مت لگائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح۔ اور جو کوئی جھوٹ موٹ خواب دیکھنے کی بات کرے اس کو جو کے دانے میں گرہ لگانے پہ مجبور کیا جائے گا، جو کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ یعنی دانے کے اندر تو گرہ کیسے لگے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اب دیکھیں کہ سرگوشی بالکل وسپر چھوٹی سی چیز ہے، ہمارے دین نے اس پر بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کس قدر مہذب دین ہے اور کتنا ہمیں اچھے مینر سکھاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے تھے، پھر وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں جہنم ہی کافی ہے جس میں وہ جلیں گے، پس وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مدینہ کے یہود اور منافقین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو باہم سر جوڑ کے سرگوشیاں کرتے، اور تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ شاید یہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ ان کو غمگین کرتے تھے۔ تو اس خاص طور پر کہا گیا کہ ایسی سرگوشیاں جو گناہ کی بات پر مشتمل ہوں، زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات پر، تو یہ تو اور بھی بری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم سرگوشی کرو
تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی مت کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی، نیکی اور تقوی کی، یعنی اگر سرگوشی کرنی ہی پڑے تو تقوی کی بات کی، کوئی اچھی بات کی، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جب کسی مسلمان کے ساتھ آپ بیٹھیں، کسی موضوع پر گفتگو کریں، تو ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کا ایمان بڑھے، نہ کہ اس کا حوصلہ ٹوٹے، نہ کہ اس کے اندر پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ اور اگر چپکے سے بھی بات کرنی ہو تو اس میں بھی نیکی اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے، یہ ہے شیطان کا مقصد، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، غم کا علاج توکل میں ہے۔ یہ بات رٹ لیں، پکی کر لیں اپنے دل میں، جب بھی غم آئے فوراً سوچیں نہیں میرا رب ہے نا، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے رزق دے رہا ہے، وہی میری سب بگڑی بنانے والا ہے۔ تو غم کا علاج توکل میں ہے۔ جب غم ہو تو آپ سوچیں کہ میرا توکل کس درجے پہ ہے، تو ایسے کام کریں کہ جس سے آپ کا توکل بڑھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، جیسے کوئی واعظ و نصیحت کی مجلس ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، یا پھر درس و تدریس کی کوئی مجلس ہو، کہ اس مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والے بھی بیٹھ سکیں، یعنی اتنی جگہ بناؤ کہ لوگوں کو آ کے پریشانی نہ ہو، اس کا دائرہ تنگ نہ کرو، اور آنے والے کو کھڑا نہ چھوڑ دو یا واپس نہ چلا جائے وہ۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی کرے گا، دنیا میں بھی وسعتیں دے گا، قبر میں فراخ کر دے گا، تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا کر دے گا، دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا۔ اور اسی طرح کسی مجلس میں جا کر کسی بیٹھے ہوئے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم اٹھ جاؤ، میں تمہاری جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جہاں جگہ ملے وہاں انسان کو بیٹھ جانا چاہیے، راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے دوسروں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی گردن پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس شخص کو خاص طور پر جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آ رہا تھا، بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی۔ یعنی جب آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہو خطبہ توجہ سے سن رہے ہو، پیچھے سے کوئی آئے اور پھلانگ کے آپ کو آگے جائے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اور پھر دوسرا اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جب ضرورت کے تحت تمہیں اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ، یعنی بعض اوقات کوئی رستے میں بیٹھ جاتا ہے، یہ کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی آ کے اٹھائے کہ آپ ذرا یہاں سے موو کر جائیں، تو مائنڈ نہ کرو، اور اس سے تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ تمہارے درجے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ درجات تو ایمان سے بڑھتے ہیں، اور والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی اگر تم درجوں کی بلندی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ علم حاصل کرو، جو تمہیں دنیا میں بھی درجات دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا، عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی درجات اس سے بلند ہوں گے۔ تو پھر علم کی اہمیت اور فضیلت سے کی بات پتہ چلتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرے، اور اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ اس طرح لوگوں کی الگ الگ باتیں سننے میں بہت سا وقت چلا جاتا تھا، اور دوسرے مسلمان جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ محسوس کرتے تھے، تکلیف محسوس کرتے۔ تو اس لیے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اب اگر تم نے بات کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ کرو، لیکن یہ حکم پھر بعد میں منسوخ بھی ہو گیا۔
کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دینے سے ڈر گئے؟ کیونکہ جس چیز میں پیسے انوالو ہو جائیں وہ پھر انسان بڑی احتیاط سے کرتا ہے. فری میں ہر چیز انسان اس کی قدر نہیں کرتا. پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تم پر مہربان ہوا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے. تو یہ حکم استحباباً تھا اور شاق بھی تھا مسلمانوں کے لیے، تو جلد منسوخ ہو گیا. اور صدقے کا بدل فرائض کی ادائیگی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جس پر اللہ غضبناک ہوا؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں. قرآن کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا، اور اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. اور اسلام میں دوستی کے آداب کیا ہیں؟ کہ انسان نیک شخص سے دوستی کرے، ایمان والوں سے دوستی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی زیادہ دیر مت بیٹھو کسی ایسے شخص کے پاس جس کے اندر ایمان نہ ہو. اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی تمہارا مال جو ہے جب وہ کوئی نیک انسان کھائے گا، یعنی کوئی متقی انسان تمہارا کھانا کھائے گا، آپ اس کو بلاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو وہ کھائے گا اس کے جسم کا حصہ بنے گا، اس سے جو نیکی کا کام کرے گا، نماز پڑھے گا یا کوئی اور کام کرے گا تو اس میں تمہارا حصہ پڑ جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی برا آدمی تمہارا کھانا کھا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جو برائی کرے گا اس میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. تو اثرات کہاں تک جاتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ، آگاہ رہو بے شک میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں، بلکہ میرا دوست اللہ ہے اور نیک مومن ہے. یعنی مومنوں کو نیک مومنوں سے دوستی کرنی چاہیے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی منافقین کے لیے. یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان خود منافق ہے اور اس کے بچے بڑے نیک ہیں تو ان بچوں کی دعائیں یا ان بچوں کی نیکیاں جو صدقہ جاریہ بن سکتی تھی وہ منافقین کے کام نہیں آئیں گی. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ ایک درست چیز پر ہیں. خبردار یہی یقیناً جھوٹے ہیں. شیطان ان پر غالب آ گیا ہے تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں. خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے. یعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے شیطان نے انہیں اس سے غافل کر دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا اللہ نے وہ ان کا ارتکاب کرواتا ہے، یا ان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، یا تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کر کے ان کو ڈیلے کرواتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، نہ کھاتے وقت، نہ سوتے وقت، نہ جاگتے وقت، اور نہ ہی زندگی کے دیگر کام کرتے وقت. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی ذلیل ترین لوگ ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ پائیں گے، ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا قبیلہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی تائید بھی کی ہے. اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا مومن کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، کیونکہ ایسا کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ان دو کے دل جڑ ہی نہیں سکتے۔ ایک وہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، ایمان والوں کی محبت ہے، اور ایک وہ جن کے دل میں ان سب کی نفرت ہے۔ جب ایمان موجود ہوگا تو پھر وہ ایسا کام کرنے ہی نہیں دے گا۔ سورۃ الحشر، سورۃ الحشر یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کے لیے تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی آسمان میں فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں زمینی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ تسبیح مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے، ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے 100 بار سبحان اللہ کہنے سے؟ لیکن صرف ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم اس چانس کو مس کر جاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور یہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے، بس اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں تھے، در پردہ سازشیں کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ سے بھی ان کے رابطے تھے کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف یہ پلان کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کئی سازشیں کی تھیں۔ ایک دفعہ جب آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر چھت سے بھاری پتھر گرا کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی، جس سے وحی کے ذریعے آپ کو بر وقت اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس عہد شکنی کی وجہ سے اور ان حرکتوں کی وجہ سے پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور انہوں نے اپنے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کا ایسا محاصرہ کیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے بھی جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے تھے، ان پر سخت دہشت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، ایگزائل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے محاصرے کے دوران اپنے ہی گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، لیکن نہ بچا سکے۔ تو غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ ضرور انہیں دنیا میں ہی سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے خلاف کام کرنا۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ یہاں پر محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی تھی، کچھ کاٹ بھی دیے تھے، کچھ چھوڑ بھی دیے، تو اس پر بہت پروپیگنڈا شروع ہوا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ سے کرو تو مقابلہ، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اور وہ مال جو اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا ہے، یعنی مال فے، کیونکہ جنگ کے بغیر یہ مال ہاتھ آیا تھا، تو اس پر تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بنو نذیر کا علاقہ جو تھا یہ مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہاں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، لمبے سفر کی نوبت بھی نہیں آئی، اور اس طرح جب وہ نکل گئے اور ان کا
مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو یہ مال جو تھا مال فے کہلایا، ایسا مال جو لڑائی کے بغیر ہاتھ آئے، اور جو لڑائی اور غلبے کے بعد آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ اور بستیوں والوں کے مال سے جو اللہ نے اپنے رسول پر بغیر لڑائی کے لوٹایا، بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اس میں عام لوگوں کا حصہ نہیں ہوگا، صرف ان مخصوص مدات میں ہی صرف ہوگا، تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان گردش کرنے والا نہ ہو، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں آیت کا اہم حصہ آپ کے سامنے دہراؤں گی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، یعنی جو بات تمہیں کہیں اس کو مان جاؤ، اس حکم پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے روکے اس سے رک بھی جاؤ۔ تو یہ ایک بہت اہم آیت ہے جو حدیث کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے، اور اس میں آپ کی سنت کو لازمی پکڑنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، یعنی فقہی اختلافات آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، اور دیگر اختلافات تو ہیں ہی مسلمانوں کے اندر عقیدے کے اور دیگر معاملات میں۔ پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہو، ان کے طریقوں کو دیکھو اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو، یعنی پوری قوت کے ساتھ اس کو تھام لو۔ یہ اختلافات کا حل ہے۔ اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال ہے ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی بنو نذیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں بھی تقسیم ہوگا، انصار میں سے صرف 2 لوگوں کو دیا گیا تھا، اور یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنائی، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو وہ مہاجرین دیے جائیں اس چیز کی وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں انصار کی تعریف کی جا رہی ہے جو مدینہ کے انصار تھے، جنہوں نے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اور ان کی ہر موقع پر مدد کی اور ان کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کی۔ اور پھر جب مہاجر صحابہ جو ہیں یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو ان کی خدمت میں اپنے باغ اور نخلستان حاضر کیے، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور اپنے کاروباروں میں شریک کیا۔ تو بہرحال انصار جو تھے وہ بہت ایثار کرنے والے لوگ تھے۔ مہاجرین نے دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے کا ایثار کرتے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت کچھ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا لوٹانے کے لیے، لیکن دعائیں تو ہوتی ہیں نا، تعریف تو ہوتی ہے، یعنی دعا سامنے بھی دینی چاہیے، دعا پیچھے بھی دینی چاہیے، اور لوگوں میں اس شخص کے خیر اور بھلائی کی تعریف بھی کرنی چاہیے، یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک اور بات بھی کی گئی، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا۔ شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اسے نفس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو شح نفس کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کا چھوٹا پن ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے۔ بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے کہ انسان تنگ دل ہوتا ہے، چھوٹے دل والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، حق مانتا ہی نہیں، ادا کرنا تو دور کی بات، کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے سے جی چراتا ہے، کسی کی تعریف نہیں کرتا، کسی کی طرف سے کی ہوئی بھلائی کو اکنالج نہیں کرتا، اور ہمیشہ اس کو یہ حرص رہتی ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں۔
اور دوسروں کے حقوق پہ یہ دست درازی کرتا ہے، لیکن دوسروں سے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو، کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ تو یاد رکھیے ایمان اور شح، دل کی تنگی، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شح جو ہے بخیلی اور حرص اور تنگ دلی، یہ ایمان کے منافی ہے، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں سے اس کو دور کر دے۔ اور انصار کی ایک اور تعریف جو یہاں کی گئی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کو بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ واقعہ ذہن میں دہرا لیجیے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آیا، ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دیا جائے، کچھ نہیں ملا۔ تو اتنے میں ایک انصاری نے کہا میں ان کو لے جاتا ہوں۔ گھر گئے تو پتہ چلا کہ بس اتنا ہی کھانا جو یا مہمان کھائے یا خود کھائے، تو خود میاں بیوی بھوکے رہے، بچوں کو سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ یعنی خود شدید حاجت بھی تھی، بھوک بھی تھی، بھوک کے وقت خود روزہ رکھ لینا اور دوسرے کو کھلا دینا یہ معمولی نیکی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو خود پر ترجیح دے کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ اللہ کے ہاں بنا لی، اور کس طرح ان کے لیے آیت بھی اتری۔ یہ اللہ کی گواہی ہے ان کے حق میں۔ ایک تو ہوتی ہے نا لوگ گواہی دیتے ہیں فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، اور ایک وہ گواہی ہے جو اللہ دیتا ہے کہ فلاں واقعی بہت اچھا ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ سارے جھگڑے شوق کی وجہ سے ہوتے ہیں، دل کی تنگی کی وجہ سے۔ کوئی ہماری بات نہ سنے یا کوئی ہمارا مشورہ نہ مانے، کوئی ہماری مرضی کی چیز ہمیں نہ دے، ہمارا مطالبہ نہ مانے، تو پھر دیکھیں کہ اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں رشتہ دینے سے انکار کر دے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساری محبتیں، سارے تعلقات، رشتہ داریاں سب کچھ کٹ جاتی۔ کس وجہ سے؟ دل کی تنگی کی وجہ سے۔ اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ بھی اس کا یہاں لکھا ہی نہیں تھا، یہ جہاں لکھا تھا وہیں ہونا تھا، اسی سے اولاد ہونی تھی، اسی خاندان کا حصہ بننا تھا، تو ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم بیکار کی چیزوں پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دلوں کے اندر بغض رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی میں اضافہ۔ اچھا، وہ جب بے چینی بڑھتی ہے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے کریں کہ اللہ میرے دل کو سکون دے دے اور میرا یہ دور کر دے جو بے چینی اور اضطراب ہے۔ پھر اس بے چینی کے ساتھ مزید دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑاس نکالتے ہیں، سامنے ہو تو تب، پیچھے ہو تو تب۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور معاملات خراب ہوتے ہیں، اور گڑبڑ ہوتی ہے، اور یوں پیارے پیارے رشتے کٹ جاتے ہیں، محبتیں اور دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے معاملات میں صرف دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو چلے مل کے کسی معاملے کا حل نکالتے ہیں، کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور اگر دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، پھر صحیح کیا ہوا؟ اگر مثلا میں نے مشورہ دیا آپ کو اور آپ نے قبول نہیں کیا، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پہنتے ہوئے جوتا دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، اور میں اٹھ کے دیکھتی ہوں کہ کوئی مخصوص شخص جو ہے وہ الٹا پہن رہا ہے، تکلیف تو ہوگی مجھے کہ ابھی سنی ہے بات اور ابھی عمل نہیں ہو رہا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤں اور اس کو سلام دعا چھوڑ دوں اور اس کے لیے دل میں کوئی میل رکھ لوں اور کوئی خار رکھ لوں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ہے، عادت پڑی ہوئی ہے بچپن کی، ایک دن میں تھوڑی جائے گی۔ انسان دوسرے کو ایکسکیوز دے، اور احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ کبھی ختم نہ ہو، چاہے اختلاف ہو۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں عزت، احترام، محبت کو رخصت کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کدورت نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو غل سے پاک رکھنا چاہیے، جس کے دل کے اندر نہ کوئی گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ خیانت ہو،
اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہو، اور اس کے لیے غائبانہ طور پر دوسروں کے لیے دعا کیا کریں. یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ملال آ گیا، کوئی ناراضگی آ گئی ہے، کوئی بیڈ فیلنگ آ گئی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگی، تو آپ اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کریں. مثلا آپ کا کسی کے ساتھ انبن ہو گئی، اگلے دن جا کے اس کو کوئی گفٹ دے دیں، خود جا کے سلام کر دیں، اس کی تعریف کہیں کر دیں. نماز پڑھیں تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے فلاں بہن کو، فلاں بھائی کو تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور میرے اور اس کے بیچ میں تعلقات درست کر دے. یہ وجہ بنتی ہے دلوں کی وسعت کی، دلوں کی فراخی کی، اور شح دور کرنے کی. ورنہ دلوں میں بغض اور کینے پال کر تو انسان کسی خیر کے کام کا نہیں رہتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ یہ اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا کہتے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور دوستیاں یہود کے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. تو یہ منافقین کا اوورآل طرز عمل بتایا گیا کہ یہ بظاہر مسلمان ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے یہود کا ساتھ دیتے تھے، اور دلی ہمدردیاں ان کی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھیں، ان کے ساتھ تھیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر یہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو یہ ضرور ان سے پشتیں پھیر لیں گے، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے. یعنی یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان کے وعدے بھی جھوٹے ہیں. آپ دیکھیں جو اللہ اور رسول کا مخلص نہیں ہوتا، ان سے جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی کا بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اسے توقع ہی نہ رکھیں. یقیناً خوف کے اعتبار سے تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، کیونکہ اگر سمجھ ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتے. اللہ اور اس کے رسول پر کسی اور کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو سمجھ نہیں. یہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے. ان کی آپس کی جنگ ہی بہت شدید ہے. آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یعنی منافقین اور یہود کھلے میدان میں بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قلعوں میں محصور ہو کر یہ دیواروں کے پیچھے سے تو شاید تم پر وار کریں. مقصد یہی ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں اور ترساں ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایمان والے، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مقامات جدا ہوں، ایک جگہ نہ بھی رہتے ہوں پھر بھی محبت کرتے ہیں، زمان و مکان کی دوریاں بھی ہوں پھر بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، جیسے ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے. اور فاجر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے، خائن ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جسمانی طور پر مل کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ لوگوں کے فاجر ہونے کی علامت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو چیٹ کریں، دھوکہ دیں. بظاہر یہ کہیں کہ ہم تمہاری بڑی قدر کرتے ہیں اور اندر سے منافقت. ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی طرح ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کرو، پھر جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا بے شک میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، میرا تمہارا کوئی لین دین نہیں، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. سخت جھوٹا، اگر ڈرتا ہوتا تو ایسا تھوڑی کرتا. بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک یہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. ہر شخص ضرور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے. یہ آیت کریمہ بندے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بنیاد ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے رہو. اپنے اندر کوئی لغزش دیکھو تو خالص توبہ کر کے
اللہ کی طرف رخ کر کے اس لغزش کا تدارک کرو، اپنی کوتاہیوں کو پوری کوشش سے دور کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو اور اپنی خطاؤں کو یاد رکھو۔ اور اس میں آپ دیکھیے 2 دفعہ اس بات سے پہلے اور بعد میں تقوی کا حکم دیا گیا۔ اتقوا اللہ درمیان میں ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر ہے واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دل میں تقوی ہوگا تو اپنے گناہ یاد آئیں گے نا، دل میں تقوی ہوگا تو اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی، ورنہ تو انسان سب اچھا ہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ کل سے مراد یہاں کون سا کل ہے؟ آخرت کا کل۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ ہے محاسبہ کرتے رہنا اور آئندہ کی فکر کرنا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فیوچر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں ان کے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی نفس بھلوا دیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے کام کرنا بھول گئے جن سے انہیں بہت فائدہ ہو سکتا تھا، یعنی نیکی کے مواقع ان سے چھوٹ گئے۔ استغفر اللہ۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے کچھ کرنے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا، اور وہ طاقت اور صلاحیت جو اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی بہت کچھ کرنے کی، وہ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلوا دی۔ یعنی انسان اپنے ہی پوٹینشل کو نہ جانے، اپنی ہی صلاحیتوں کو نہ جانے، اور وہ نہ کرے جو وہ کر سکتا ہے، جس کی اللہ نے اس کو خاص صلاحیت اور استعداد دی ہے، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کو بھول جانے کا اور دنیا سے محبت کا۔ تو ایسا شخص پھر کامیابی کے اسباب فراموش کر دیتا ہے، ان چیزوں کو بھول جاتا ہے جس سے اس کا نفس کامل ہوتا ہے، ان کاموں کو اہمیت نہیں دیتا جس سے اس کی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں کا اس کے دل میں خیال ہی نہیں گزرتا کہ وہ ان کو اپنا مقصد بنائے، یعنی نیکی کے کاموں کو ان کو ترجیح ہی نہیں دیتا، اور پھر اپنے نفس کی خامیاں اور کوتاہیاں بھی بھول جاتی ہیں، اپنی غلطیاں بھی بھول جاتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے ہیں، کہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، وقت نکالو عبادت کا، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا۔ اور فقر سے مراد صرف مال کا فقر نہیں، محتاجی نہیں، ہر طرح کی محتاجی۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ یعنی یہ سزا ہے، دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو، کہ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے وہ نہ کیا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اور کاموں میں لگا دیا۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک آگ اور ایک جنت، اس سے زیادہ 2 کنٹراسٹ چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک خوشیوں سے بھری ہوئی جگہ اور ایک عذابوں سے بھری ہوئی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہے اور پھٹ پڑا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ابن قیم کہتے ہیں، جس طرح درخت کی زندگی پانی سے وابستہ ہے اور پانی کے بغیر درخت زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کے دل میں اسلام کے درخت کا معاملہ ہے۔ دل میں اسلام کے درخت کو بھی نافع علم اور صالح عمل کی ضرورت ہے۔ ذکر، اذکار، تدبر اور تفکر کے بغیر یہ درخت خشک ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں ایک اسلام کا درخت ہے، اس کو علم کا پانی چاہیے، نیک کاموں سے سیرابی چاہیے۔ جب وہ نہیں کرتے تو وہ پودا یعنی وہ اسلام ماند پڑنے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
یاد رکھیے اللہ ہی معبود ہے اور وہ غیب کا خوب جاننے والا ہے. اس کے لیے غیب اور حاضر سب برابر ہیں. ہمارے لیے تو غیب ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اندھیرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی حاضر کی طرح روشن ہے. ماضی، حال، مستقبل کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ کی رحمت تمام کائنات پر وسیع ہے. کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے، اور سارے جہان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی صفت میں شریک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو صفت رحمت دی ہے وہ بس ضرورت کے تحت عطا کی ہے اور محدود ہے، جزوی ہے، کہ اللہ نے مخلوق کے اندر جذبہ رحم پیدا کر دیا تاکہ وہ دوسرے مخلوق کے لیے جینے کا ذریعہ بنے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی خاص علاقے کا نہیں، سارے جہان کا بادشاہ ہے. الملک مطلق بادشاہ ہے. پوری کائنات پر اللہ کی حکمرانی ہے. کوئی چیز اس کے اختیارات کو محدود نہیں کرتی. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. تو یہ ساری آیات کیا بتاتی ہیں کہ مالک الملک صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قدوس بھی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کو بہت اختیارات مل جائیں وہ پھر کرپشن سے باز نہیں رہتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سارے اختیارات ہیں. مالک ہے، ملیک ہے، ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا پاکیزہ ہے تمام بری صفات سے اور تمام برے اخلاق سے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ جس کے بارے میں برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور دل میں خیال بھی نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اور پھر السلام، وہ سراسر سلامتی ہے. یعنی عموماً لوگوں میں جب پاور آتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ السلام ہے. پھر المہیمن، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے، گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. پھر العزیز ہے، ایسی ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، زبردست ہے، سب اس کے آگے بے بس اور کمزور ہیں. الجبار، جبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت سے درست کرنا، جبر کرنا، بزور اصلاح کرنا. تو کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی صرف زبردستی کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کائنات کا نظم و نسق، انتظام بزور درست رکھنے والا ہے. یعنی اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ المتکبر بھی ہے. متکبر وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں بڑا نہ ہو مگر بڑا بنے. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے. تو یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی بڑا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں. اور کسی بھی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے. اور یہ بدترین عیب ہے جو لوگ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی ہر چیز حقیر ہے، اور اللہ کا بڑا ہونا اس کی خوبی ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے. سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں تخلیق کے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا. ایک ہے الخالق، جو ابتدا میں تخلیق کرنا ہوتا ہے، یعنی تخلیق کی منصوبہ بندی کرنا ایک طرح سے، یعنی کہ کس مقصد کے لیے کس چیز کو بنایا جا رہا ہے. کوئی عمارت جیسے بنتی ہے تو
لیکن یہاں تو انسان بننے جا رہا ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد وغیرہ بھی متعین کر دیا گیا، اس کا تفصیلی نقشہ کیا ہوگا یہ بھی۔ دوسرا مرتبہ برا کے ہے، اس کے اصل معنی ہے جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا۔ تو خالق کے لیے بارئ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا ہے، یعنی جو اس نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ بنانا ہے وہ بناتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ المصور کا ہے، جس کا مطلب ہے صورت گری کرنے والا، صورت بنانے والا، یعنی کسی چیز کو اس کی آخری مکمل صورت میں ڈیلیور کرنا۔ تو کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ المصور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی دوسرے کو اس کی اجازت نہیں۔ بندوں کے لیے تصویر سازی کی حرمت بیان کی گئی ہے۔